کل شام میں اسی گراؤنڈ پر جب مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب کو، عبد الجلیل صاحب کو اور یہاں کے تمام آرگنائزرز کو معلوم ہوا کہ اس جلسے کا پرمیشن کینسل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم رات میں یہیں سوئیں گے اور کل جلسہ یہاں پر ہوگا۔ تو یہ اسی مزاج کو پیدا کرنا ہے، اسی مزاج کو پیدا کرنا ہے، اسی ضد پر ہم کو قائم رہنا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں ہٹے گا ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی آپ تمام لوگ کل شام میں آ کر یہاں پر بیٹھ گئے تو اجازت آپ کو مل گئی اور آج جلسہ ہو گیا الحمدللہ۔ اگر یہی مزاج پورے بھارت کے غیور مسلمانوں کا ہوگا تو یقین جانیے اس سرزمین پر ہمارے ملک میں ایسے کروڑوں سیکولر ہندو بھائی بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے یہ لڑائی ہماری ہے، ہم کو ایک مزاج پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا ہم میدان نہیں چھوڑنے والے ہیں، چاہے ورنگل کا اسلامیہ گراؤنڈ ہو یا بھارت جو ہمارا وطن عزیز ہو، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، حکومت کو قانون واپس لینا پڑے گا۔ اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے یہ جلسے جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں یہ کسی سمودائے یا کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں کو، دلت بھائیوں کو، آدیواسی بھائی بہنوں کو، عیسائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، بودھ دھرم کے ماننے والوں کو، جین دھرم کے ماننے والوں کو، عیسائیزم جو عیسائی ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے، یہ قانون ہم سے وہ چیزیں ہم سے چھین لیتا ہے جو ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ کو حاصل ہے۔ یہ جو وقف کا ترمیمی قانون بنایا گیا، جو سکھ دھرم کے ماننے والوں کو جو سہولتیں ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ بھارت کے مسلمانوں کو نہیں مل رہی ہے۔ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے، جب ہندو انڈومنٹ بورڈ کے لیے اگر یہ چیز اچھی ہے کہ وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، جب سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی میں قانون ہے کہ کوئی غیر سکھ ممبر نہیں بن سکتا، جب آندھرا پردیش میں تروپتی دیوستھانم کا قانون یہ ہے کہ اس کے بورڈ کا ممبر کوئی غیر ہندو نہیں بن سکتا، تو ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے وقف بورڈ میں بھی کوئی غیر مسلم ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس لمیٹیشن کا قانون اپلائی نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا، اگر کوئی ہندو دھرم کی مندر کی جائیداد پر قابض ہے تو وہ اس کو قابض قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گردوارہ پربندھک کمیٹی کی جائیداد پر کوئی لینڈ گرابر بیٹھا ہے تو اس کو لینڈ گرابر رہتا ہے وہ۔ مگر یہاں پر بی جے پی کی حکومت نے کہہ دیا کہ جو وقف کی زمین جس کا مالک اللہ ہے، اگر کوئی ناجائز قابض ہے 12 سال سے تو لمیٹیشن کے قانون کے تحت وہ مالک بن جائے گا۔ یہ ہمارے دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو ہمارے لیے بری کیسی ہو گئی بتاؤ آپ؟ تو اسی لیے ہم ہمارے دیگر تمام ابنائے وطن سے اپیل کر رہے ہیں، یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، امام باڑوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہ کو
چھیننے کے لیے قانون بنایا گیا. اس سے وقف بورڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بی جے پی یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا. ہرگز نہیں بنایا تم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے. جتنے مسلمانوں کے ذمہ دار آرگنائزیشنز تھے پورے بھارت کے, جو ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے آئے, ان تمام نے اس بل کو ریجیکٹ کیا, مسترد کیا. اور جو بی جے پی کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, جو ڈرتے ہیں مودی سے اور اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ اس قانون کی تائید میں ہیں. اور ہم ان لوگوں کو بھی مسترد کرتے ہیں. اب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ہاں مسلمان یہ دیش ان کے لیے مادر وطن ہے, مگر یہ دیش ان کے لیے مبارک نہیں ہے, ہولی لینڈ نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ورنگل کے قلعے میں آؤ, یہاں پر خوش محل ہے اور کنڈا مسجد ہے جو 1330 کی بنائی گئی ہے. 1330 سے اس کنڈا مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں دی جا رہی ہیں. ہم اس سرزمین پر سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو بتاؤ, جب 100 سال سے ہم اس زمین کو اپنی مبارک زمین مان کر سجدہ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کہیں کہ یہ ہولی لینڈ نہیں ہے؟ کیا تم ڈیسائیڈ کرو گے ہولی لینڈ نہیں ہے یہ؟ ارے ساورکر کی تھیوری کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ساورکر جو بھی لکھے وہ تعصب کی بنیاد پر لکھے تھے. آر ایس ایس جو کچھ کہتی ہے وہ تعصب کی بنیاد پر کہتی ہے. آر ایس ایس کی جو کتابیں ہیں, آر ایس ایس کے سرسنچالک کے جو بیانات ہیں, وہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. مسجدیں ہیں, تاریخ ہے ہماری, اور آپ کہتے ہیں کہ مادر وطن کے ہیں مگر ہولی لینڈ نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نہ ہم کو جھکنا ہے, نہ ہم کو ڈرنا ہے, بلکہ پرامن طریقے سے ہم کو اپنے اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا, بھارت کے 20 کروڑ مسلمان احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جائے گا, چاہے ورنگل ہو, چاہے ہندوستان کا کوئی گاؤں اور شہر ہو, وہاں پر مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ, دلت بھائیوں کے ساتھ, آدیواسی بھائیوں کے ساتھ, سکھ دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرے گا. اور بار بار ہمارے وزیر اعظم اپنے بھاشن میں کہتی ہیں کہ عبدل پنچر بناتا ہے. سنو وزیر اعظم, عبدل ضرور پنچر بناتا ہے, عبدل غیور ہے, اور عبدل آپ کے دوست مسٹر مکیش کی طرح ایک یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر نہیں کیا جو آپ کے دوست نے ممبئی میں تعمیر کیا تھا. عبدل ضرور پنچر بناتا ہے, مگر عبدل کسی کی زمین پر اپنا گھر نہیں بناتا. اور پردھان منتری کہتے ہیں کہ عبدل غریب ہے. ارے پردھان منتری, غریب تو عبدل کے ساتھ رام بھی ہے. اب مکیش تو دولت مند ہے, مگر ہندو بھائی بھی غریب ہے, کیونکہ بھارت کے بینک صرف آپ کے دوست کو لون پہ لون دے جاتے ہیں. آپ بتائیے, عبدل پنچر بناتا ہے اور پردھان منتری بولتے غریب ہے. آپ کی حکومت نے 11 سال میں بھارت کی اقلیتوں کو جو پری میٹرک اسکالرشپ ملتا تھا, خاص طور سے مسلمانوں کو, اس نے آپ نے ختم کر دیا. صرف 9ویں اور 10ویں جماعت سے آپ نے اس کا قانون بنایا, جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پری پرائمری اور پرائمری لیول پر ہوتا ہے. آپ نے مولانا آزاد فیلوشپ ختم کر دی تاکہ کوئی اقلیتی اور خاص طور سے مسلمان بچے ڈی فل اور پی ایچ ڈی نہ کر سکیں. آپ نے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں اضافہ نہیں کیا. جو یونٹ کاسٹ کے پیسے ملتے ہیں وہ 2008 سے وہی ہے, اس کو اضافہ نہیں ہوا. اور پھر پردھان منتری کہتی ہے, بی جے پی کہتی ہے, آر ایس ایس کہتی ہے, نائیڈو کہتی ہے, نیتیش کمار, چراغ پاسوان,
कुमारा स्वामी ये कहती हैं कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास एमपी हैं, बीजेपी वालों तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो कि जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें। क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। ये कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो कल तक काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ और औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाओ और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस बानो से मोहब्बत नहीं, मगर वक्फ और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान की 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या मां अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई। अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? वो कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कोंडा मस्जिद पहली आई? बताओ आप। कोंडा मस्जिद पहली आई थी ना, मक्का मस्जिद पहली आई। आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाए।